کھانا پانی سامنے رکھنے کا مسئلہ، اس بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ وغیرہ آیت قرآنیہ پڑھ دی جائیں تو انہیں اس کھانے سے چڑ ہو جاتی ہے اور اس کھانے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے حرام خیالی کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو خدا تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کثیر احادیث اور اقوال ائمہ معمولات بزرگان دین سے منہ موڑ کر اپنی چلاتے اور خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بتاتے ہیں۔ دوسرے ہمارے کچھ وہ مسلمان بھائی ہیں جو اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کھانا سامنے نہ ہو قرآن کی تلاوت ایصال ثواب منع ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ میلاد شریف پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ مٹھائی آئے تب تلاوت شروع کریں، یہاں تک کہ مٹھائی آنے میں تاخیر ہو تو گلاس میں پانی لا کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے ان کے جاہلانہ خیال میں فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں اور مصلی پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اگر کھانا آئے تو قرآن پڑھیں۔ یہ سب وہمی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہو نہ ضروری نہیں، اگر آیتیں اور سورتیں پڑھ کر کھانا یا شیرینی بغیر سامنے لائے یوں ہی تقسیم کر دی جائے تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا، فاتحہ میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں فاتحہ و ایصال ثواب کے لیے کھانے کا سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان ہے اس کا اور غلط گمان ہے۔ خلاصہ یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ حدیث سے اس کی اصل ثابت ہے، اور فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنے کو ضروری خیال کرنا کہ اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی، یہ بھی اسلام میں زیادتی وہم پرستی ہے جس کو مٹانا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد خان صاحب برکاتی مارہ روی فرماتے ہیں تم نے نیاز درود فاتحہ میں دن یا تاریخ مقرر کر کے یہ سمجھ رکھا کہ انہی دنوں میں ثواب ملے گا، آگے پیچھے نہیں، تو یہ سمجھنا حکم شرع کے خلاف ہے۔ یوں ہی فاتحہ ایصال ثواب کے لیے کھانے کا سامان سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت کی نیاز کا کھانا پردے میں رکھنا اور مردوں کو نہ کھانے دینا، یہ عورتوں کی جہالتیں، بے ثبوت اور گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ ان خیالات کو مٹائیں اور عورتوں کو راہ راست اور حکم شرع پر چلائیں۔